السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد رضا تھیم اپنے چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت موجود ہیں یورپ کے ایک عظیم الشان ملک فرانس کے کیپٹل پیرس میں، اور جس احاطے میں ہم کھڑے ہیں یہ ایک انتہائی قدیم اور تاریخی قلعہ تھا، جسے اب ایک خوبصورت اور شاندار میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے، اور دریائے سین کے کنارے شانزے لیزے اسٹریٹ کے سنگم پر دریا ایفل ٹاور کے سامنے یہ وہ عظیم الشان میوزیم ہے جسے دنیا لوور میوزیم کے نام سے جانتی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے دیکھا جانے والا موسٹ وزٹڈ میوزیم ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہ باہر پریمیسز میں اس کے ٹکٹ گھر کے سامنے لگی لائنوں میں کھڑے ہیں، اور ابھی تک ہمارا دور دور تک نمبر آنے کا امکان نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، قرون وسطیٰ میں پیرس کے حفاظتی قلعے سے لے کر دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے میوزیم تک، پیرس کے اس لوور میوزیم نے گزری 8 صدیوں میں بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ یہاں اس میوزیم کو دیکھنے آتے ہیں، اور جن میں زیادہ تر وہ سیاح ہیں جو اس میوزیم میں رکھی مونا لیزا اور وینس ڈی مائلو جیسے فن پاروں کو دیکھنے آتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی 800 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سن 1190 میں بادشاہ فلپ اگسٹے نے پیرس کے دفاع کے لیے ایک قلعے کے طور پر اس لوور کو تعمیر کروایا تھا، اور تب اس کا احاطہ جو آج کا لوور ہے اس سے کہیں کم تھا۔ لوور قلعہ دریائے سین کے آنے والے راستوں پر نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا جو گروس ٹاور ہے جو ایک تہہ خانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، آج بھی قائم ہے۔ جیسے جیسے پیرس بڑھتا گیا، اس قلعے کا دفاعی کردار ختم ہوتا گیا، اور یہ اکثر شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ جب بادشاہ فرانسس اول اسپین میں قید سے رہا ہو کر واپس آئے تو انہوں نے اسے اپنی مرکزی رہائش گاہ بنانے کا اعلان کیا، اور نشاط ثانیہ کے معروف فرانسیسی ماہر تعمیرات پیبر لیسکو نے ان کے لیے وہاں ایک شاندار محل بنوایا جو 1546 میں بننا شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم ٹکٹ لے کر اس کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاحوں نے ہمارا یوں سمجھیں استقبال کیا ہے۔ بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، اتنا شور اور رش ہے، اور اس کے کئی سیکشن ہیں، اور بلا مبالغہ اس کو پھرنے کے لیے ایک پورا دن چاہیے۔ صبح سے شام تک آپ تب کہیں جا کر اس کے سارے سیکشنز دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے کتنے سیکشن ہیں جو ظاہر ہے ایک وقت میں پورے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کی نئی بلڈنگ کا سٹرکچر ہے۔ اس کے بالکل نیچے ایک میٹرو اسٹیشن ہے، جہاں پہ آپ اترتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھ کے آپ اس کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ جو اس کا پرانا قدیم حصہ ہے اس میں ابھی ہم اندر داخل ہوں گے تو آپ مزید بھی دیکھیں گے۔ تب تک میں آپ کو اس کا مزید تعارف جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ محل آنے والے بادشاہوں کا بھی گھر بنا رہا، جنہوں نے اس میں مزید کئی تبدیلیاں کی، اور 1678 میں اس وقت لوور کا شاہی رہائش گاہ ہونے والا رتبہ ختم ہو گیا، جب بادشاہ لوئی پیرس نے 20 کلومیٹر دور ورسائی شہر میں اپنا رہائش گاہ کو منتقل کر لیا۔ تو 1690 کی دہائی میں رائل اکیڈمی آف پینٹنگ اینڈ اسکلپچر نے لوور میں اپنا مرکز بنایا، اور پھر اس وقت سے یہ میوزیم ہے اور تمام فنون اور ثقافت کا یہ مرکز بنا۔ 1799 میں فرانسیسی انقلاب کے شروع ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ لوور کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس میں پائے جانے والے تمام شاہی نوادرات کو نمائش کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نیشنل میوزیم 1793 میں کھلا، اور نپولین نے اس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے اندرونی حصے کو دوبارہ بنوایا، اور جنگوں کا بہت سا مال غنیمت بھی وہاں رکھا گیا، اور انہوں نے 1810 میں آسٹریا کی مری لوئیس سے شادی بھی لوور میوزیم کے اندر ہی کی۔ اس کی ایک تاریخی اہمیت کا حوالہ یہ بھی ہے۔ لوور کی پہلی جو نمائش ہے وہ تقریباً 700 تصاویر اور دوسری اشیاء تھیں، جبکہ آج لوور میں اس سے 20 گنا یعنی تقریباً 35,000
فن پارے موجود ہیں، دنیا بھر سے کلیکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ دنیا بھر سے جمع کیے گئے فن پاروں کی سب سے بڑی تعداد ہے جو لاہور میوزیم میں موجود ہے۔ اور اس سال لاہور میوزیم کے اہرام نما شیشے سے بنی عمارت جو اوپر میں نے آپ کو دکھائی تھی، شیشے کا وہ حصہ ایک تکون، اور بالکل اسی طرح نیچے بھی موجود ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ یہ عمارت اس کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر اٹھائی گئی تھی، اور اس کا افتتاح 29 مارچ 1999 کو اس وقت کے فرانسیسی صدر فرانسوا متواں نے کیا تھا، اور اس کی سالگرہ کو منانے کے لیے جو 30ویں اس کی سالگرہ تھی، اس میں مشہور آرٹسٹ دنیا بھر سے بلائے گئے تھے، اور بہت سارے ایک شاندار تقریب کا اس میں اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ یہ آپ دیکھیں، ہم اندر داخل ہوئے تو جو آفس ہے اس میں میرے دوست ساتھ تھے، وہ بھی میری طرف بزرگ آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے ایک سٹک لی یہاں سے۔ یہاں کا جو آفس ہے وہ ٹورسٹ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ آپ کو ویل چیئر چاہیے، آپ کو سٹک چاہیے، آپ کو کچھ اور جو ٹورسٹ کو اندر پھرنے گھومنے کے لیے سہولت مہیا کرنے والا ہو، تو وہ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں، اپنا کارڈ وہاں جمع کروا کر جو واپسی پہ آپ کو دے دینا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنس پہ جو مین انٹرنس کی لابی ہے، یہ وہ ہے۔ اب اس سے جو سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں وہ اس کے مختلف سیکشنز کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں ہر طرف اس متعلقہ سیکشن آپ چاہیں، اب یہ اس کی پینٹنگ گیلری ہے جس میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں، اور آپ پینٹنگز تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ صرف اس گیلری کا جو ڈیزائن ہے اور اس کی خوبصورتی ہے، آپ ذرا اس کی چھت ملاحظہ فرمائیں، اس کی دیواریں، اس کی آرچز کی طرف دیکھیں، اور پھر اس کے دیواروں پر لگے شاندار فن کے شہپاروں کی طرف نظر دوڑائیں تو آدمی مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے، اور آدمی اس کے سحر میں اور اس کے حسن میں کھو سا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صرف اس کی چھت کی طرف آپ ایک نظر دوڑائیں۔ میں تو بھول ہی گیا کہ تصویریں بھی دیکھنی ہیں، کیونکہ اس کا جو ڈیزائن ہے یہ وہی پرانی بلڈنگ ہے جو قلعہ تھا، حصار جو بنایا گیا تھا اور جو آج میوزیم ہے، یہ وہی بلڈنگ ہے، یہ 800 سال قدیم۔ آپ اس کے کسی بھی سیکشن میں داخل ہوں، یہ اب ہم اس کی ایک اور آگے سیکشن میں داخل ہونے والے ہیں، اور بے پناہ رش تھا ٹورسٹوں کا کہ آدمی کو مطلب ایک دوسرے کو پکڑ کے چلنا پڑتا تھا کہ کھو نہ جائیں، اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر سیکشن میں موجود، فن، ثقافت، حرب، تاریخ، فوجی ساز و سامان، اور قدیم کھدائی سے ملنے والے نمونے، اسکلپچر، ہر چیز کا یہاں سیکشن موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ گیلری کا وہ حصہ تھا جہاں رش اگرچہ کم تھا، لیکن خوبصورتی اور اس کا انتہائی اعلیٰ نمونہ یہاں موجود تھا۔ آپ دیکھیں شیشوں کے اس کے اندر یہاں یہ موجود ہیں، بنائے ہوئے انسانی ہاتھوں سے تراشے گئے مجسمے ہیں، اور مجسمہ سازی کا ایک پورا موجود ہے، فلور موجود ہے۔ اسی طرح جو پرانے جنگی ساز و سامان اور آلات کا ایک پورا سیکشن ہے، اور زراعت کے حوالے سے ایک پورا سیکشن موجود تھا کہ کب انسانی تاریخ میں زراعت کا آغاز ہوا اور کن کن چیزوں سے ہوا، اور کون کون سے آلات اس وقت استعمال ہوتے تھے۔ تو سارا سیکشن دیکھنا تو ممکن ہی نہیں تھا ہمارے لیے، کیونکہ اس کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے، اور آدمی ایک سیکشن دیکھ کر ہی تھک جاتا ہے کہ وہ اگر اس کو پورا دیکھے تو۔ اور یہ سیکشن خود اس کی عمارت اتنی خوبصورت تھی کہ آپ باقی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے اس کے عمارت کے سحر میں کھو جاتے ہیں۔ آپ یہاں اب یہ ایک اور سیکشن ہے جس میں ہم آئے ہیں، یہ ہے قد آدم مجسمہ سازی کا۔ آپ یہاں دیکھیں عجیب قسم کے انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجسمے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان مجسموں کی موجود تھی۔ ان میں ایک حیران کن بات ہم نے یہ دیکھی کہ بہت سارے مجسموں کے سر موجود نہیں تھے، باقی پورا دھڑ موجود تھا، اور بعض جو دیوار پہ لگے ہوئے ہیں وہ ایک قد آدم قسم کی پینٹنگ نما مجسمے تھے جو اس طریقے سے لگے ہوئے تھے، اور بعض ایسا لگتا تھا جیسے دیواروں کے اندر کاٹ کے بنایا گوں، جیسے ابھی یہ دیکھیں، یہ ایسے لگتا تھا جیسے دیوار کے اندر
موجود ہوں۔ دھڑ جو ہے وہ عجیب ہے اور شکل انسانی ہے، اور یہ پیچھے ایک اور سیکشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، اور یہ دیواروں کے اوپر لگے ہوئے اس قسم کے جو مجسمے تھے، یہ پورا سیکشن اسی کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جانوروں کے بھی بنائے ہوئے تھے اسکلپچر۔ اس وقت ہم ہمورابی دا گریٹ، یہ جو مجسمہ ہے عظیم ہمورابی کے سامنے تھے، جو بیبلونین امپائر کا عظیم الشان بادشاہ تھا، اور جس نے دنیا کو پہلا تحریری آئین دیا، جسے کوڈ آف ہمورابی کہتے ہیں۔ یہ ہمورابی کے 282 قوانین ہیں، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا لکھا ہوا دستور ہے جو ہمورابی نے بنایا تھا، جو 1750 قبل مسیح میں بیبلونین امپائر کا بادشاہ بنا، اور 1790 یا باختلاف روایت 1792 تک جو ہے وہ اس کا رہا، 40 یا 42 سال۔ تو یہ اس کا مجسمہ تھا جو ابھی آپ کے سامنے گزرا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا لوور میوزیم پیرس کا احوال جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔